الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تکون فی شأن وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا علیہم شہودا اذ تفیدون فیہ وما یعزب عن ربک من مثقال ذرة فی الارض ولا فی السماء ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 60 سے لے کر آیت نمبر 62 تک انشاءاللہ آج ہم سماعت کریں گے۔ سورہ یونس ہے، پارہ 11 ہے۔ وما تکون فی شأن، اور نہیں ہوتے آپ کسی حال میں، وما تتلو منہ من قرآن، اور نہ آپ تلاوت کرتے ہیں اس حال میں کچھ قرآن، ولا تعملون من عمل، اور اے لوگو نہ تم کچھ عمل کرتے ہو، الا کنا علیہم شہودا، مگر ہر حال میں ہم تم پر گواہ ہوتے ہیں، مگر ہر حال میں ہم تم پر کیا ہوتے ہیں؟ گواہ ہوتے ہیں۔ اس کی پوری سمجھ آ جائے گی، میں عرض کر دیتا ہوں۔ اذ تفیدون فی، جب بھی تم شروع ہوتے ہو کسی کام میں، جب بھی تم کسی کام میں شروع ہوتے ہو تو ہم کیا ہوتے ہیں؟ ہر حال میں تم پر کیا ہوتے ہیں؟ گواہ ہوتے ہیں۔ وما یعزب عن ربک، اور نہیں چھپا ہوتا آپ کے رب سے، من مثقال ذرہ، ذرہ برابر بھی، آپ کے رب سے ذرہ برابر بھی چھپا ہوا نہیں ہوتا، ولا فی السماء فی الارض ولا فی السماء، زمین میں اور نہ ہی آسمان میں، یعنی کوئی زمین میں چیز ہو تب بھی، آسمان میں ہو تب بھی، کچھ بھی تمہارے رب سے چھپا ہوا نہیں ہوتا، ولا اصغر من ذالک ولا اکبر، نہ کوئی چھوٹی چیز اس ذرے سے بھی چھوٹی چیز جو ہے وہ بھی نہیں چھپی ہوتی، ولا اکبر، نہ ذرے سے کوئی بڑی چیز چھپی ہوتی ہے، الا فی کتاب مبین، مگر وہ روشن کتاب یعنی لوح محفوظ میں ہے، وہ لوح محفوظ میں موجود ہے۔ اب توجہ سے سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں طرح طرح کی غلط فہمیاں پھیلی ہوئی تھیں، جن میں صرف عوام کل انعام، یعنی وہ لوگ جو ڈنگروں کی طرح ہیں، صرف وہ مبتلا نہیں تھے، بلکہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو دانشور اور اہل نظر کہلاتے تھے وہ بھی ان کا شکار تھے۔ ارسطو جیسے جسے اقلیم علم و فلسفہ کا تاجور کہا جاتا ہے، ارسطو بہت بڑا سیاںا، اس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کو صرف اپنی ذات کا علم ہے، کائنات کی کسی چیز کے متعلق وہ کچھ نہیں جانتا۔ یعنی صرف ڈنگر نہیں تھے جو ان پڑھ جاہل، صرف وہ لوگ یہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ کو کچھ نہیں پتہ، بلکہ وہ بھی کہتے تھے صرف اللہ کو یہ پتہ ہے کہ میں ہوں، اس کے علاوہ اللہ کو کچھ پتہ نہیں۔ کائنات کی کسی چیز کے متعلق وہ کچھ نہیں جانتا، اور دلیل بھی خوب پیش کی، کہا کیونکہ اس کی ذات اعلیٰ و اکمل ہے، اس کی ذات اعلیٰ و اکمل ہے، اور کائنات کی ہر چیز اس کے مقابلے میں ناقص اور ادنا ہے، اس لیے ادنا اور ناقص اشیاء کا جاننا اس کے شایان شان نہیں، یعنی وہ اعلیٰ ہے، باقی چیزیں ادنا ہے، ساری کم تر ہیں، تو اعلیٰ کا ادنا کو جاننا کوئی ضروری نہیں۔ اس نے اتنا بھی نہ سوچا کہ اگر اس کا یہ قاعدہ تسلیم کر لیا جائے تو پھر انسان کو بھی اپنے سے فروتر اشیاء، حیوانات، اشجار وغیرہ کا علم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ سب اشیاء بلا شبہ انسان سے فروتر ہیں۔ اس طرح ابن سینا نے یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کو بطریقہ کلیہ تمام اشیاء کا علم ہے، تفصیلات جزیہ کے متعلق ذات باری کو کچھ پتہ نہیں، یعنی جو کلی وجود ہے، جس طرح انسان ہے، انسان کی پھر آگے جزیات ہیں، یا جس طرح ایک پھل ہے اس کے آگے جزیات ہیں، اسی طرح جس طرح ایک ہے کیا کہتے ہیں پھول ہے، اس کے آگے جزیات ہے، یعنی پھول کا پتہ ہے، جزیات کا آگے اللہ تعالیٰ کو علم نہیں، یہ ابن سینا نے کہہ دیا۔ ارسطو نے بالکل انکار کیا، اس نے کہا جی اللہ کو تو پتہ ہی نہیں سمایا اپنی ذات کے۔ اس نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کو جزی چیزوں کا علم نہیں، کلی چیزوں کا علم ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ اس کا علم قدیم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا علم کیا ہے؟ قدیم ہے، یعنی تخلیق کائنات سے پہلے اس نے ہر چیز کو جان لیا۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ہر چیز کا تفصیلی علم نہیں تھا، بلکہ جیسے جیسے کوئی چیز مارز وجود میں آتی جاتی ہے تو اس وقت وہ اسے جانتا ہے۔
ان تمام شبہات کا اس آیت میں رد کر دیا۔ اور کیا ارشاد فرمایا، وما تکون فی شان، اور نہیں ہوتے آپ کسی حال میں، وما تتلو منہ من قرآن، اور نہ آپ تلاوت کرتے ہیں اس حال میں کچھ قرآن، ولا تعملون من عمل، اور اے لوگو نہ تو کچھ عمل کرتے ہو، الا کنا علیہم شہودا، مگر ہر حال میں ہم تم پر گواہ ہوتے ہیں، کچھ بھی ہو جائے ہم تم پہ گواہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سارے نظریات کا رد فرما دیا اس آیت میں، بلکہ یوں تک رد کر دیا، اذ تفیدون فی، جب بھی تم کسی کام کو شروع کرتے ہو اللہ اس سے پہلے جانتا ہوتا ہے۔ زمین و آسمان کی وسعتوں، بلندی اور پستیوں میں بڑی سے بڑی، چھوٹی سے چھوٹی جو چیز بھی اللہ تعالیٰ سے موجود ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں، وہ سب کو اپنے اپنے مقام پر، اپنے اپنے حال اور معال کے اعتبار سے پہلے بھی جانتا تھا، اب بھی جان رہا ہے۔ تخلیق کائنات سے پہلے وہ ہر چیز کو جانتا تھا، اور کتاب مبین یعنی لوح محفوظ میں اسے درج کیا گیا تھا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ یعنی آگے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بتا دیا نا، وما یعزب عن ربک، نہیں چھپا ہوا آپ کے رب سے کچھ بھی، ذرہ برابر بھی نہیں چھپا ہوا۔ اور پھر فرمایا فی الارض ولا فی السماء، یا زمین ہے یا آسمان، زمینوں میں ہے یا آسمانوں میں، کہیں بھی ہے اللہ سے چھپا ہوا نہیں۔ ولا اصغر من ذالک، نہ ذرے سے کوئی چھوٹا ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ ولا اکبر من ذالک، ولا اکبر، اور جو اس سے بڑا ہے ذرے سے اللہ اسے بھی جانتا ہے، اور جو کچھ ہے یہ سارے کا سارا اللہ نے کتاب مبین میں لکھ دیا ہے۔ اب آگے مزے والی آیت آ گئی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سنو بے شک اولیاء اللہ کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب ذرا مزے سے اس تحریر کو سماعت کیجیے۔ یوں تو تمام مفسرین نے اپنے اپنے ذوق اور استعداد کے مطابق اس آیت کی تفسیر کی ہے، لیکن حق یہ ہے کہ عارف باللہ مولانا ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیان میں جتنی دلکشی، شیرینی اور جامعیت ہے اس کا جواب نہیں، اس لیے میں انہی کی خوشچینی کرتے ہوئے، یعنی پیر کرم شاہ سے فرماتے ہیں کہ میں انہی کی باتوں کے چند حقائق ہدیہ ناظرین کرتا ہوں، آپ حضرات کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ ولی کی لغوی تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں، دیکھیں نا، ہر جو لفظ ہوتا ہے اس کے دو طرح کے معنی ہوتے ہیں، لغوی یا اصطلاحی، لغوی یا اصطلاحی۔ ایک وہ ہوتا ہے جو اہل لغت لیتے ہیں، اور ایک وہ ہوتا ہے جو معاشرے میں یا زبان دانوں کے درمیان مشہور ہوتا ہے، یہ دو طرح کے معنی ہوتے ہیں۔ اب ہم صرف یہاں پہ کیا دیکھتے ہیں، لغوی، جو لغت والوں نے قاموس میں، یہ ڈکشنری کی کتاب ہے، الولی القرب والدنو، یعنی ولی کا معنی ہے قرب اور نزدیکی۔ ولی کا معنی کیا ہے؟ قرب اور نزدیکی۔ ولی اس سے اسم ہے، اس کا معنی ہے قریب، محب، صدیق، مددگار۔ عربی ہے نا، تو عربی میں لفظ ایک ہوتا ہے اور معنی کئی، تو کیا معنی نکلے اس کے؟ اس کا معنی ہے قریب، محب، صدیق، مددگار، یعنی یہ قاموس والے نے لکھا ہے۔ اسی طریقے سے پھر فرماتے ہیں کہ قرب کی دو قسمیں ہیں، یعنی اس میں کہا نا کہ اس کا ایک معنی کیا ہے؟ قرب، تو فرمایا قرب کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ قرب جو ہر انسان بلکہ کائنات کے ذرے ذرے کو اپنے خالق سے ہے، ایک وہ قرب ہے جو انسان کو اپنے خالق سے ہے، اور اگر یہ قرب نہ ہو تو کوئی چیز موجود نہ ہو سکے، یہ قرب بڑا ضروری ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم شاہ رگ سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں۔ میں اسی قرب کی طرف اشارہ ہے۔ دوسرا قرب وہ ہے جو صرف خاص بندوں کو میسر ہے، ایک تو ہر آدمی کو میسر ہے، اللہ سب کو کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اور دوسرا وہ قرب ہے جو عام انہیں قرب نصیب تو ہے ہی ہے، کچھ خاص لطف اور لذتیں اور قرب ہوتے ہیں، تو فرمایا وہ قربی جو صرف خاص بندوں کو میسر ہے، اسے قرب محبت کہتے ہیں، اسے قرب محبت کہتے ہیں۔ قرب کی ان دو قسموں میں نام کے اشتراک کے سوا کوئی وجہ اشتراک نہیں۔ قرب محبت کے بے شمار درجے ہیں، ایک سے ایک بلند، ایک سے ایک اعلیٰ۔ ایمان شرط اول ہے قرب کے لیے، یعنی قرب محبت کے لیے ایمان کیا ہے؟ شرط اول ہے۔ دولت ایمان سے مشرف ہونے کے بعد اہل عزم و ہمت ترقی کے مختلف درجات طے کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس بلند مقام پر فائز ہو جاتے ہیں، جس کی وضاحت حضور رحمت عالمیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمائی، لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ فاذا احببتہ کنت سمع الذی یسمع بہ وبصر الذی یبصر بہ، رواہ البخاری عن ابی ہریرہ
حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے اور بخاری میں یہ روایت موجود ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ نفلی عبادت سے میرے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں ہی اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور میں ہی اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ قرب، پھر قرب محبت، اس پہ 1-2 منٹ کا تبصرہ بعد میں عرض کرتا ہوں۔ اور اس قرب محبت کا سب سے بلند اور عرف و اعلیٰ مقام وہ ہے جہاں محبوب رب العالمین فائز ہیں۔ حضور کا طائر ہمت یہاں محو پرواز ہے، ان رفتوں کو کوئی جان نہیں سکتا سوائے اس ذات بہمتا کے جس نے اپنے محبوب بندے کو یہ ہمتیں اور حوصلے ارزانی فرمائے۔ وَأَعْلَى دَرَجَاتُهُ نصیب الانبیاء ونصیب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صوفیاء کرام کی اصطلاح میں ولی اس کو کہتے ہیں جس کا دل ذکر الہی میں مستغرق رہے، شب و روز تسبیح و تحلیل میں مصروف ہو، اس کا دل محبت الہی سے لبریز ہو، اور کسی غیر کی وہاں گنجائش تک نہ ہو۔ وہاں صرف بستا ہو تو اللہ بستا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی اس دل میں بستا نہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے، کسی سے نفرت کرتا ہے تو اللہ کے لیے۔ یہی وہ مقام ہے جسے فنا فی اللہ کا مقام کہتے ہیں۔ فنا اللہ۔ مرتبہ ولایت پر فائز ہونے کے اسباب کا ذکر کرتے ہوئے علامہ موصوف تفسیر مظہری میں فرماتے ہیں کہ مرتبہ ولایت کے حصول کی یہی صورت ہے کہ بالواسطہ یا بلا واسطہ آئینہ دل پر آفتاب رسالت کے انوار کا انعکاس ہونے لگے، اور پرتو جمال محمدی صلی اللہ علیہ وسلم قلب و روح کو منور کر دے، اور یہ نعمت انہی کو بخشی جاتی ہے جو بارگاہ رسالت میں یا حضور کے نائبین یعنی اولیاء امت کی صحبت میں بکثرت حاضر رہیں۔ مسنون طریقہ سے کثرت ذکر اس نسبت کو قوی کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل شیء وسقالۃ لکل شیء سقالۃ وسقالۃ القلب ذکر اللہ، کہ ہر چیز کے زنگ کو دور کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے، دل کا زنگ اللہ کے ذکر سے دور ہوتا ہے۔ ان نفوس قدسیہ کے صحبت و ہم نشینی کے متعلق احادیث طیبہ میں بار بار ترغیب اور شوق دلایا گیا ہے۔ چنانچہ ائمہ حدیث حضرت امام مالک، حضرت امام احمد، طبرانی وغیرہ نے حضرت معاذ بن جبل سے روایت کی ہے، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ تعالی وجبت محبتی للمتحابین فیا والمتجالسین فیا والمتزاورین فیا والمتبادلین فیا، یعنی میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں سے میں ضرور محبت کرتا ہوں جو آپس میں میری وجہ سے پیار محبت کرتے ہیں، میری رضا جوئی کے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، اور میری خوشنودی کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت مآب میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف تقول فی رجل احب قوما ولم یلحق بهم قال المرء مع من احب، اے اللہ کے پیارے رسول، اس شخص کے بارے میں حضور کیا ارشاد فرماتے ہیں جو ایک قوم سے محبت کرتا ہے لیکن عمل و تقویٰ میں ان کے برابر نہیں؟ فرمایا ہر شخص کی سنگت اس کے ساتھ ہوگی جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ علامہ موصوف فرماتے ہیں، سنو، اولیاء اللہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ جو طالب اور مرید ہیں، دوسرے وہ جو مطلوب اور مراد ہیں، ایک وہ جو محب ہیں، ایک وہ جو جنہیں محبوبیت کی خلت فاخرہ سے سرفراز فرمایا گیا۔ سابقہ حدیث میں جن اولیاء کا ذکر ہے وہ طالب اور مرید ہیں، اور جو مطلوب و مراد ہیں، جو مقصود و محبوب ہیں، ان کے احوال کا بیان اس حدیث میں جو امام مسلم نے اپنی صحیح میں اور دیگر علماء حدیث نے اپنی اپنی کتب احادیث میں اس کو ذکر کیا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں کئی دفعہ اس حدیث مبارکہ کو آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اذا حب عبدا دعا جبریل فقال انی احب فلانا فاحبه فقال يحبه جبریل ثم ينادى في السماء فيقول ان اللہ يحب فلانا فاحبه فيحبه اهل السماء ثم يودع له القبول في الارض واذا ابغض عبدا دعا جبریل فيقول انی ابغض فلانا فابغضه قال فيبغضه جبريل ثم ينادى في اهل السماء ان الله يبغض فلانا فابغضوه قال فيغبطونه ثم يودع له البغضاء في الارض، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو بلاتا ہے، کیا کرتا ہے؟
جبریل کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے جبریل میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ بس جبریل بھی اس سے محبت کرنے لگتا ہے، پھر وہ آسمان میں منادی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، پھر سب اہل آسمان اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر زمین میں اس کی مقبولیت کا چرچا ہو جاتا ہے اور لوگ اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جس کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے جبریل کو بھی اسے ناپسند کرنے کا حکم ملتا ہے، پھر جبریل آسمان میں اس کے مبغوض ہونے اور ناپسندیدہ ہونے کی منادی کرتے ہیں، آسمان والے سے بغض کرنے لگتے ہیں، پھر زمین میں اس کے متعلق نفرت و بغض کا جذبہ بڑھنے لگتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعلانات اور خصوصیات کا ذکر بھی فرمایا جن سے ان مخزن خیرات و برکات ہستیوں کو پہچانا جا سکتا ہے۔ علامہ موصوف نے چند احادیث ذکر کی جو ہدیہ ناظرین ہے۔ نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من اولیاء اللہ، اولیاء اللہ کون ہے؟ فرمایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ عز وجل، وہ لوگ جن کے دیدار سے خدا یاد آ جاتا ہے، سبحان اللہ، ایک نشانی۔ دوسری، حضرت اسماء بنت یزید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں گوہر افشانی کرتے ہوئے سنا، اے حاضرین کیا میں تمہیں ان لوگوں سے آگاہ نہ کروں جو تم سب سے بہتر ہیں؟ سب نے عرض کیا بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اذا رؤوا ذکر اللہ، جب ان کی زیارت کی جائے اللہ یاد آ جائے، کیونکہ ان کا دل وہ آئینہ ہے جس میں تجلیات الہیہ کا عکس پڑ رہا ہے، اور جب کوئی چیز ایسے آئینہ کے مقابلے میں رکھی جاتی ہے جس پر سورج کی کرنیں پڑ رہی ہوں تو وہ چیز بھی روشن ہو جاتی ہے، بلکہ اگر آئینہ کا عکس روئی پر ڈالا جائے تو وہ جلنے لگتی ہے، حالانکہ سورج کی کرنیں اگر بلا واسطہ پڑیں تو وہ نہیں جلتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سورج سے دور ہے اور آئینہ اس سے قریب ہے۔ نیز اولیاء کرام کی دو قسم کی قوتیں ہوتی ہیں، اثر قبول کرنے کی اور اثر کرنے کی۔ پہلی قوت کی وجہ سے وہ بارگاہ الہی سے فیض و تجلی قبول کرتے ہیں، اور دوسری قوت سے وہ ان ارواح و قلوب کو فیض پہنچاتے ہیں جن کا ان سے روحانی لگاؤ اور قلبی مناسبت ہوتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص انکار اور تعصب سے پاک ہو کر ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے تو وہ ان کے فیوض و برکات سے ضرور بہرہ مند ہوتا ہے، یعنی جن کا ایمان اللہ تعالیٰ کی توحید، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، قرآن کی حقانیت پر اتنا مستحکم ہوتا ہے کہ کوئی ابلیسی وسوسہ اندازی اور کوئی مصیبت اسے متزلزل نہیں کر سکتی، اور ان کا ظاہر و باطن تقویٰ کے نور سے جگمگا رہا ہوتا ہے۔ ان تمام اعمال اور اخلاق سے ان کا دامن یکسر مبرہ ہوتا ہے جو ان کے خالق کو ناپسند ہے، شرک جلی، شرک خفی، اخفا، حسد، کینہ، غرور، تکبر، ہوا و ہوس، ہر کے تمام اخلاق کے ذمیمہ سے وہ پاک ہوتے ہیں، یعنی تقویٰ کا وہ بلند مقام جہاں جب انسان پہنچتا ہے تو اسے خلعت ولایت سے مشرف کیا جاتا ہے، اور اس پیکر عجز و نیاز کو وہ سر بلندی عطا کی جاتی ہے جسے دنیا رشک بھری نظروں سے دیکھتی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اللہ کے بندوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو نہ نبی اور نہ شہید، لیکن قیامت کے دن قرب الہی کی وجہ سے انبیاء اور شہداء ان پر رشک کریں گے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ میں بتائیے وہ کون ہیں، ان کے اعمال کیا ہیں تاکہ ہم ان لوگوں سے محبت کریں؟ فرمایا وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، نہ ان میں کوئی رشتہ ہے نہ مالی منفعت، بخدا ان کے چہرے سراپا نور ہوں گے اور نور کے ممبروں پر انہیں بٹھایا جائے گا، دوسرے لوگ خوف زدہ ہوں گے، انہیں کوئی خوف نہ ہوگا، لوگ حزن و ملال میں مبتلا ہوں گے لیکن انہیں کوئی حزن و ملال نہیں ہوگا۔ پھر حضور نے یہ آیت پڑھی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عمومی طور پہ لوگ بغض